جس قسم کی سازشیں اس دجالی دور میں ہو رہی ہیں، جو اصل سبب ہیں، ظاہری سبب، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں، ہماری غفلت کے نتیجے میں، دین کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں، دین کو ڈھا دینے کے نتیجے میں، جو شیطانی اور دجالی طاقتوں کو مسلط ہو جانے کا موقع مل گیا ہے، اور وہ عجیب و غریب سازشیں کر رہی ہیں۔ ان کے ہر طرح کی شرارتوں اور سازشوں اور ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے ماہرین بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مؤثر عمل کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا۔ جو لوگ آج کل اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق اور ہماری گناہوں کی وجہ سے، ان کے آباء و اجداد کا کردار قرآن میں بتایا گیا تھا۔ نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ جو لوگ میرے اشارے کو سمجھ سکتے ہیں، علماء کرام تو ضرور سمجھ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پورے نظم عالم پر ان کو قابو دے دیا گیا ہے، اور یہ عین ان اطلاعات کے مطابق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان بے شمار ارشادات میں بیان فرمایا تھا، جو ارشادات دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ عاجز بندہ کوشش کرے گا کہ اپنے بہت محدود علم کے مطابق، علم کے بقدر، رمضان مبارک کے آنے والے دنوں میں سورہ کہف کی روشنی میں دجال کے فتنے کے بارے میں، اس کی کچھ تفصیلات کے بارے میں، اور آج کل کے حالات سے ان کے ربط و تعلق کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ تاکہ ہم یہ اب تو سمجھ سکیں کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بہت عرصے سے مجھ طالب علم کی گفتگویں سنتے رہے ہیں یا مضامین پڑھتے رہے ہیں، اب کو اندازہ ہوگا کہ 20-30 سال سے یہ عاجز کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ آخر الزمان شروع ہو چکا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ جو واقعات و حوادث دنیا کے مختلف علاقوں میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یہ وہی واقعات و حوادث ہیں جن کا احادیث فتن میں تذکرہ آیا۔ خیر، اس موضوع پر تو اگر زندگی اور توفیق الہی رہی تو آنے والے رمضان کے دنوں میں کوشش کروں گا کہ روزانہ آپ کی خدمت میں کہ ان دجالی فتنوں، ان کے حربوں اور حملوں جو ہر کچے پکے گھر میں اس وقت جس کا اثر پہنچ رہا ہے، ان سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے۔ آپ میں سے جو لوگ پچھلے رمضانوں میں روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے، اللہ کے واسطے اس مرتبہ مقدار بڑھا دیجئے۔ اس وقت تو آپ کو فرصت ہے، اللہ نے فارغ کر دیا ہے، بیٹھ جاؤ اور مجھے مناؤ، مجھے راضی کرو۔
ایک پارہ جو پڑھتے تھے وہ 3 پارہ کر دیں، جو 3 پارہ روز پڑھتے تھے رمضان میں وہ 5 پارے کر دیں، جو 5 پارے پڑھتے تھے وہ 7 پارے کر دیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، خوب پڑھیں اس کو یقین کے ساتھ، محبت کے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو کبھی ذہن میں کیفیت ہو لا معبود الا اللہ کی، کبھی لا محبوب الا اللہ، کبھی لا مرغوب الا اللہ، کبھی لا مقصود الا اللہ۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم غافل ہو گئے، ہم بہت غافل ہو گئے، ہم مزے لے کر کلمے نہیں پڑھتے، ہم کیفیت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، بہت غافل ہو گئے۔ اور میں آپ سے کیا کہوں، میرا حال بس میرا اللہ ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے، اللہ معاف کر دے، اور اس مرتبہ رمضان ایسا گزروا دے اللہ جیسا گزرنا چاہیے، جیسا اب تک نہیں گزرا، اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھیں۔ موجودہ حالات میں اللہ کے بہت سے وہ بندے جو روحانیات کے رازوں کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھنے کے کیا فائدے ہوں گے۔ ہر دور میں اور ہر زمانے میں درود شریف بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا ذکر ہے اور اتنی زبردست دعا ہے کہ صحابہ نے تو پوچھتے پوچھتے اللہ کے رسول سے یہ تک فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول اب میں تو اللہ سے کچھ مانگوں گا ہی نہیں، صرف صرف درود پڑھتا رہوں، کیونکہ بار بار اشارہ ہو رہا تھا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ تم جتنی چیزیں اللہ سے مانگنا چاہتے ہو وہ سب تم کو مل جائیں گی اگر تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو۔ تو پہلے ارادہ کیا کہ اچھا اب میں چوتھائی جو ذکر ہے میرا وہ میں درود ہی کے لیے خاص کر دوں گا، پھر کہا کہ تہائی، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے یہ کہا کہ بس اب تو میں صرف، اور جب صحابی نے کہا کہ اب میں درود ہی درود پڑھوں گا صبح سے رات تک، تو آپ نے تو عجیب بات فرما دی، پھر سن لو تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی، ضرورتیں سب پوری ہو جائیں گی، تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، اللہ اکبر، ذرا تصور تو کیجئے، ہم اور آپ میں سے تو بہت سے لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں، لیکن میرے کروڑوں بھائی، میرے کروڑوں بیٹے، میری لاکھوں بیٹیاں، میری بہنیں لاک ڈاؤن میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ان پریشان حالوں کا تصور کر کے تڑپ کر ان کے لیے بھی دعا کیجیے، وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، انسانی بھائی ہیں، ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ تو کثرت سے توبہ، یہ اس رمضان کو ایسا گزار لے جیسا اب تک کوئی نہ گزارا، کبھی کوئی رمضان نہ گزارا ہو، ایسا گزار لیجئے کہ ہماری روحانیت ہماری حیوانیت پر، ہماری نفسانیت پر غالب آ جائے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری روحانیت بہت کمزور ہو گئی، اور دجالی طاقتیں تبھی کا مؤثر و کامیاب ہوتی ہیں جب انسانوں کی ہماری روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ ہماری روحانی طاقت کمزور ہو گئی ہے، ہماری روحانی طاقت بہت کمزور ہو گئی۔ یہ مہینہ رمضان کا روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعا، مناجات، توبہ، استغفار، درود شریف، اس کے ذریعے اپنی روحانیت کو بہت بڑھا لینے کا ایک بہترین موقع ملا ہے، اور روحانیت جہاں امت کی پھر سے بڑھے گی، یہ بلائیں ٹل جائیں گی، یہ بلائیں دور ہو جائیں گی، پھر دجالی حملوں سے بچنا روحانیت والوں کے لیے بہت آسان اور یقینی ہو جائے۔